اب انسان اندازہ لگا لے کہ تمام اوقات میں سے سب سے زیادہ قیمتی وقت، سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والا عمل بھی اور وقت بھی، اور انسان اس سے لاپرواہی، غفلت اور سستی برتتے ہوئے غفلت کی نیند میں سویا رہے، اسے فجر کے خزانوں کا علم ہی نہ ہو، فجر کی اہمیت اور فجر کی برکات کا اسے اندازہ ہی نہ ہو، تو اس نے تو اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کی نگرانی اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بشیء، اے ابن آدم اب تو دیکھ، کہیں اللہ کے ذمے میں خلل ڈالنے کی وجہ سے اللہ تجھے پکڑ نہ لے، تیری طلب نہ کر لے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو شخص فجر کی نماز کا نمازی ہے، وہ اللہ کے ذمے میں کے اندر ہے، اور جس نے فجر کی نماز ادا نہیں کی اس نے اللہ کے ذمے کو توڑ دیا ہے، وہ اللہ کے ذمے کے اندر نہیں ہے۔ اب انسان اندازہ لگا لے کہ انسان کا دن کا سب سے پہلا عمل ہی اللہ کی نافرمانی سے شروع ہوگا، اللہ کے ذمے کو توڑنے سے شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے شروع ہوگا، اگر وہ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتا، نہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانتا ہے، نہ وہ انسان اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے، نہ ہی وہ شخص اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے، فنظر الی القمر لیلۃ البدر، آپ نے 14ویں تاریخ کی رات کو چاند کی طرف دیکھا، 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، اے میرے صحابہ تم اپنے رب کا ایسے دیدار کرو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے میں بھی تمہیں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف اور مشکل نہیں ہوگی۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھتے چلیے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، ایک جنتی کو
جتنی نعمتیں بھی میسر ہوں گی، جتنا انعام اور اکرام اور نعمتیں اس پر کی جائیں گی، ان میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ صرف اہل جنت کو نصیب ہوگا، صرف اور صرف جنتی اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ اور یہ ایسی نعمت ہے جس کے مقابلے میں جنت کی تمام نعمتیں ماند پڑ جائیں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت میں اپنا دیدار نصیب کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، تم اس چاند کی رویت کی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اگر تم طاقت رکھتے ہو تو کبھی مغلوب نہ ہو جانا، کبھی تم مغلوب نہ ہو جانا کہ تم سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یہ دو نمازیں نہ پڑھ سکو۔ یہ دو وقت کی نمازیں یعنی فجر کی اور عصر کی نماز نہ پڑھ سکو۔ اللہ تغلبوا علی صلاۃ، ایسا نہ ہو جانا کہ تم یہ دو نمازیں فوت کر دو، قضا کر دو، چھوڑ دو، ترک کر دو، ایسا نہ کرنا۔ ثم قرأ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، پھر سورۃ قاف کی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد تسبیحات بیان کیجیے۔ وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی یعنی عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز کو ادا کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح البخاری کی اس حدیث میں نماز فجر کی اور نماز عصر کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، دن کے فرشتے بھی آتے ہیں اور رات کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ ایک فرشتوں کا جو گروہ ہے وہ فجر کے وقت زمین پر آتا ہے، اور دوسرا گروہ جن کی ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے وہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ گروہ عصر کے وقت آتا ہے اور یہ گروہ عصر کے وقت واپس چلا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، دن اور رات کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، رات والے بھی اور دن کی ڈیوٹی والے بھی۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، جنہوں نے تمہارے اندر رات گزاری ہے، جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، کیف ترکتم عبادی، اے میرے بندو تم نے میرے فرشتوں کو کیسے چھوڑا ہے، میرے بندوں کو، اے میرے فرشتوں تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، کیف ترکتم عبادی، جب تم آئے ہو تو میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑا ہے؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اپنے رب سے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم جب آئے ہیں تو تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے،
اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، فجر کی نماز کی ہمیشگی کرنے والا، عصر کی نماز کی حفاظت کرنے والا، اس کے لیے اللہ کی نوری مخلوق فرشتے گواہی دیتے ہیں، اللہ کے پاس گواہ بن جاتے ہیں کہ وہ نمازی ہیں، وہ عبادت گزار ہیں، وہ اللہ کے آگے قیام، رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ باجماعت اور وقت پر نماز پڑھنے والا، کہ جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے وقت میں نماز ادا کرتا ہے، بے وقت نہیں، آگے پیچھے کرنے والا نہیں، کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، ایسے نہیں، اس کی حفاظت ہے، اس کی نگہبانی ہے، مداومت اور ہمیشگی ہے، تو فرشتے اس کے لیے پھر گواہی دیتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، کہ جب ہم زمین پر آتے ہیں تو یہ نماز پڑھتے ہیں، جب ہم زمین سے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں پھر بھی یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو بے نماز ہے، فجر کے وقت بھی سویا رہا، عصر کے وقت بھی اپنے کام کاج میں، اپنی نوکری میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، اپنے ذمہ داری میں مصروف رہا، تو فرشتوں کی اس کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے، فرشتوں کی اس کے حق میں گواہی ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا نمازیوں میں نام ہی نہیں ہے، نمازیوں کی لسٹ میں اس کا نام ہی شامل نہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ اس نماز کو قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ شخص جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، لن یلج النار احد، وہ کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کون سا شخص؟ جو فجر کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے اور عصر کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جو سب سے بڑا عہدہ ہے، جو سب سے بڑا خزانہ ہے اور سب سے بڑی دولت ہے، اس کے لیے جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیا کی کوئی بادشاہت اس مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی کامیابی اس کامیابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کے پاس، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی وزارت ہے، دنیا کی دولت ہے، دنیا کا تعلق ہے یا نہیں ہے، اگر وہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو کامیاب ہے، ورنہ وہ شخص ناکام ہے اور خسارے کے اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ کامیاب شخص ہے، ورنہ دنیا کا بادشاہ بن جائے، مال و دولت کا مالک بن جائے، دنیا کے عہدے اور اختیارات کا مالک بن جائے، ساری دنیا بھی اس کے قدموں تلے رکھ دی جائے، اللہ کی قسم وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، ہلاک اور برباد ہے۔ صرف وہ شخص کامیاب ہے جس کو اللہ کے قرآن نے کہا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور نماز فجر جہنم سے بچانے والی ہے، نماز فجر جہنم سے بچانے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی،
ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز، فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے اور عصر کی نماز بھی پڑھتا ہے، داخل الجنہ، صادق المصدوق پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ نماز فجر پڑھنے والے کو جنت کے داخلے کی گارنٹی دی گئی ہے، اور نماز فجر چھوڑنے والا، نماز فجر سے غفلت اختیار کرنے والا، فجر کی نماز میں سستی کرنے والا، اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیظ اور غضب ہے، ناراضگی ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے، شیطان کے غلبے کے تحت ہے اور شیطان کے نقش قدم پر ہے۔ پھر جامع ترمذی میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، بڑی خوشخبری دی ہے، اجر عظیم عطا کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، من شہد العشاء والفجر فی جماعت کان لہ قیام کقیام لیلۃ، جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور رات کو عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر صبح اٹھ کر فجر بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، اتنا اجر اور ثواب ہے کہ گویا اس نے ساری رات نفل و نوافل ادا کیے، ساری رات اس نے تہجد پڑھی ہے، اس نے ساری رات قیام اللیل کیا ہے، ساری رات اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، ساری رات اس نے اللہ کی عبادت میں، نفل و نوافل میں اور قیام اللیل میں گزاری ہے۔ کس عمل کی وجہ سے؟ کہ رات کو اس نے عشاء باجماعت پڑھی تھی اور صبح اٹھ کر اس نے فجر بھی باجماعت پڑھی۔ اس کا دن کا اختتام بھی نماز پہ ہوا ہے، اس کی دن کی ابتدا بھی نماز پہ ہوئی ہے، اس کا سونے سے پہلے عمل بھی نماز ہے اور اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلا عمل نماز ہے۔